اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلیں آج کے درس کا عنوان ہے جنت اور جنت والے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں جنت اور جنت کے اندر موجود نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بہشت کن لوگوں کا مقام ہے، کن لوگوں کی جگہ ہے، کون لوگ جنت میں جائیں گے اور اس کی نعمتوں سے محروم ہیں، اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اور یہاں پر اس درس میں جنت اور جنت والوں کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں قرآن میں چند آیتیں پیش کریں گے۔ نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کو پہلے بغور پڑھیے، توجہ کے ساتھ پہلے ان آیتوں کو پڑھیے، ان کی تلاوت کیجیے، اور پھر انہی آیات سے انشاءاللہ آگے بحث ہوگی، مختلف مشقوں اور تمرینوں کی شکل میں انہی آیتوں کو دہرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 25 نمبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دوسری آیت ہے اسی کی سورہ بقرہ کی 25 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ چوتھی آیت ہے قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پانچویں آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی 32 نمبر کی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اس کے بعد اعراف کی یہ بھی 32 نمبر کی ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ 7 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی 72 نمبر کی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آیت نمبر 8 سورہ توبہ کی 72 نمبر کی آیت ہے یہ بھی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 9 نمبر کی آیت ہے سورہ حج کی 32 نمبر کی۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار ولباسهم فیہا حریر۔ 10 نمبر کی آیت سورہ حدید کی 21 نمبر کی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ ٹھیک، کہنے کی آیت نمبر 6 میں جو خالصتین یوم القیامہ آیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے قیامت کے روز خالص صورت میں۔ خالصتین یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن خالص صورت میں۔ ابھی ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ترجمہ جب آخر میں کہیں گے کرنے کو ایک بار پلٹ کے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اب یہاں سے پہلے کی طرح حسب دستور
مانوس اور نئے الفاظ اور ان کے معنی اور مفاہیم ذکر کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کے لیے بھی جس طرح سے پہلے آپ ایک دوسرے کی مدد سے مباحثہ کرتے رہے ہیں، ان الفاظ اور کلمات کے لیے بھی آپ اپنا ایک ساتھی معین کیجیے اور اس کے ساتھ مباحثہ کیجیے، رد و بدل کیجیے، تاکہ الفاظ کے معانی حفظ ہو سکیں ذہن میں۔ اکبر دوسروں سے بڑا، اکبر یعنی بڑا، سب سے بڑا۔ انہار نہر کی جمع ہے، انہار یعنی نہریں، ٹھیک۔ لباس، لباس یعنی لباس کپڑا پہناوا، چیز انسان بدن پہ پہنتا ہے۔ مساکن، مسکن کی جمع ہے، مساکن یعنی مکانات، رہنے کی جگہیں، جہاں انسان رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مسکن، اس کی جمع ہے مساکن۔ جناتن، تحت دیا ہوا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آ گیا ہے جناتن کے ادھر آ گیا ہے نا، جنات تحت یعنی نیچے، زیر ہے نا، الجنت تحت، تحت یعنی نیچے، فوق یعنی اوپر۔ جناتن باغات، یہاں دیا نہیں ہے، باغات دیا ہے۔ جنت کی جمع باغات۔ فوز یعنی کامیابی، فوز یعنی کامیابی۔ اخرج اس نے نکالا، خارج کیا۔ خرج ثلاثی نکلنا اور اخرج یہ متعدی ہو جاتا ہے، اس نے نکالا۔ خالص یا خالصہ، بے ملاوٹ، نہ حیات رہ گیا تھا، حیات یعنی زندگی، اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا ہے، حیات یعنی زندگی۔ اعدت وہ تیار کی گئی، آمادہ کی گئی، اعدت تیار کی گئی، اعدت للکافرین آمادہ کی گئی، بنائی گئی۔ دنیا خالصاً یا خالص یعنی بے ملاوٹ، جس میں کسی طریقے کی کوئی آمیزش نہ ہو، پیور جس کو کہتے ہیں۔ بشر تم خوشخبری دو، بشارت دینا ہے، اسی سے پہلے امر ہے، بشر تم خوشخبری دو۔ دنیا یعنی دنیا، دنیا یعنی دنیا۔ تجری وہ جاری ہے، چلتی ہے، تجری کیا ہے؟ وہ جاری ہے، چلتی ہے، چلنا جاری ہوا۔ زینت، زینت یعنی زینت سجاوٹ، آرائش، زینت یعنی سجاوٹ، آرائش۔ حرما اس نے حرام کیا، حرما اس نے حرام کیا، حرم یحرم تحریم۔ مغفرہ، مغفرت یعنی نہ، اس کے بعد عرض، عرض یعنی وسعت، چوڑائی ہے نا، کہتے ہیں اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے۔ طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، وسعت۔ اس کے بعد ہے مغفرت، مغفرت یعنی بخشش، معافی، مغفرت۔ سابقو تم سب آگے بڑھو، سابقو پہلے امر ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، سابق
سابقو، ٹھیک، تم سب آگے بڑھو. حریر، حریر یعنی ریشم، حریر یعنی ریشم. سارعو تم سب دوڑو، کل بھی آیا تھا ہے نا، صحیح آیا تھا، صحیح آیا تھا دوڑنا. سارعو بھی بھئی فعل امر ہے، جمع حاضر کا سارعو، تم سب دوڑو. طیبتن یا طیبن یعنی پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا، ٹھیک. اس کے بعد ہے عدن، عدن یعنی جاوید، ہمیشہ کے لیے. عدن یعنی جاوید، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے. جو چیز ہمیشگی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عدن. جنات عدن یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے باغات. طیبات، یہ طیبتن کی جمع ہے. من یعنی کون، کون لوگ، کس، ہے نا. من یعنی کون، کون لوگ، کس. وعد اس نے وعدہ کیا، وعد اس نے وعدہ کیا. یدخلو وہ داخل کرتا ہے، اندر کرتا ہے. دخل یدخلو، ادخل یدخلو، یہ باب افعال ہے، وہ دخل یدخلو آتا ہے، ثلاثی دخل یدخلو آتا ہے، اور مزید آتا ہے ادخل یدخلو، ادخال. یہ یدخلو کیا ہے، مضارع کا پہلا صیغہ، وہ داخل کرتا ہے، اندر کرتا ہے. مطہرہ پاک و پاکیزہ، طاہر. اب آئیے یہاں سے مانوس اور نئے الفاظ سے آپ آشنا ہو چکے ہیں. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے کتنی توجہ کے ساتھ پڑھا ہے اور کتنے الفاظ اور معانی سے آشنا ہوئے ہیں. صحیح جواب پر نشان لگائیے. صحیح جواب پر نشان لگانا ہے. یہ الف ب دو کالم میں دیں گے. سب سے پہلے الف، کون سا جز صحیح ہے. پہلے عربی کے کلمات دیے گئے ہیں، ٹھیک، پھر نیچے ان کے معانی دو آپشن میں الف اور ب میں دیے گئے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اوپر جو عربی کے کلمات ہیں ان کے معانی الف اور ب میں سے کس میں صحیح طریقے سے لکھا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، اس پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہوگا. ارض، حرم، وعد، وسعت اس نے حرام کیا، اس نے وعدہ کیا. پہلا صحیح ہے، پہلا صحیح ہے، اعتراض نہیں ہے، وہ حرام ہوا نہیں، وعدہ. تو الف صحیح ہے، ٹھیک. اب آئیے نمبر 2، عدن انہار فوز. عدن دشمن، انہار نہر، فوز وہ کامیاب ہوا. عدن جاوید، انہار نہریں، فوز کامیابی. بے صحیح ہے، احسن. نمبر 3، مطہرہ مغفرہ حریر. پاک مغفرت گرم، پاک مغفرت ریشم. یہ صحیح ہے. حریر کو صحیح حرارت سے. بشر، سابقو، سارعو. بشر تم خوشخبری دو، سابقو تم سب آگے بڑھو، سارعو تم سب دوڑو. بشر بشارت، سابقو تم دوڑو، سارعو تم سب آگے بڑھو. الف صحیح ہے.
کیا ہے؟ الف والا وہ سینہ صحیح. نمبر 5 تجری یدخلو تحت. تجری وہ جاری ہے، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، تحت نیچے. تجری تم جاری ہو، یدخلو وہ داخل ہوا، تحت نیچے. الف صحیح ہے. تجری وہ جاری ہے. چلیں اب کون سا جز صحیح ہے؟ اب یہ آپشن بے میں اوپر ترجمہ پہلے دیا گیا ہے اور اس کے بعد الف اور بے، دو آپشن میں عبارتیں اور آیتیں موجود ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ الف اور بے میں سے کس عبارت اور آیت کا ترجمہ اوپر ہے. جس کا ترجمہ ہو اس پر صحیح کا نشان لگائیے. باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. بے کہاں سے رہے گا؟ الف والا ہمارے میں بے لکھا ہے. اچھا چلے آپ اپنے حساب سے بول رہے ہیں تو صحیح ہے. ٹھیک. جنات تجری باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. 2 وعدہ کیا خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. ان وعد اللہ حق، یہ تو نہیں ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے. نمبر 3 یقیناً خدا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے جنتوں میں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات وبشر الذین آمنوا. کیا ہے؟ پہلا صحیح ہے. یقیناً خدا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دیا. کہاں داخل کرے گا؟ جنات. نمبر 4 تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اعدت للمتقین، اس کا نہیں ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول. نمبر 5 تم کہہ دو کہ کس نے حرام کیا خدا کی اس زینت کو جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. کیا ہے؟ الف صحیح ہے. قل کہہ دو من کس شخص نے حرام کیا زینت اللہ التی اللہ کی اس زینت کہ جسے اخرج لعباده اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. مشق نمبر 2 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اوپر عبارت دی گئی ہے، نیچے 2 آپشن میں ترجمے ہیں الف اور بے میں. 2 آپشن میں جو ترجمے دیے گئے ہیں ان میں سے کس آپشن کا ترجمہ اوپر کی عبارت کے مطابق ہے اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیجیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے جنت میں پاکیزہ ازواج ہیں.
غلط تمہارے لیے ہو گیا لہم اور ان سب کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں بے صحیح ہے ٹھیک ولہم ان لوگوں کے لیے ان سب کے لیے ٹھیک نمبر 2 ومساکن طیبہ فی جنات عدن اور پاکیزہ مکانات ہمیشگی جنتوں میں اور پاکیزہ رہنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس کا ہے الف کا ومساکن طیبہ اور پاکیزہ مکانات ٹھیک فی جنات عدن ہمیشگی جنتوں میں نمبر 3 ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ ہے وہ دن کہ سچے لوگ اپنی سچائی کا فائدہ اٹھائیں گے یہ ہے وہ دن سچائی فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو ینفع فائدہ دیتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے نہ کہ فائدہ اٹھائیں گے کہ مولانا کل کے درس میں آیا تھا یہ ینفع وہ نفع اٹھاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے ھذا یوم یہ ہے وہ دن ینفع الصادقین صدقہم فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو سب کی سچائی نمبر 4 سابقوا الی مغفرۃ من ربکم تم سب آگے بڑھو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف تم سب دوڑو اپنے خدا کی مغفرت کی طرف سابقوا یعنی نہ سابقوا یعنی آگے بڑھو پہلا والا صحیح تم سب آگے بڑھو ہاں سارعوا ہے وہ تم سب دوڑو سابقوا یعنی آگے بڑھو ایک آیا تھا سارعوا جس کا مطلب تھا مولانا دوڑو تو یہاں سابقوا آیا ہے نا تو تم سب آگے بڑھو الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی جانب نمبر 5 جنات ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا وہ جنت جو آسمان اور زمین کی طرح ہے جسے تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں بے صحیح ہے کیونکہ عرض یعنی وسعت چلے مشق نمبر 3 مندرجہ ذیل مختصر عبارتوں کا توجہ اور دقت سے ترجمہ کیجیے ٹھیک ہاں نیچے کچھ عبارتیں دی گئی ہیں مختصر سی چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہیں عبارتوں کے سامنے ترجمہ کا کالم خالی رکھا گیا ہے آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان عبارتوں کا سامنے والے کالم میں دقت کے ساتھ ترجمہ کیجیے وبشر الذین آمنوا اور تم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وبشر اور تم خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ہم فیہا خالدون وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہم یعنی وہ لوگ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں
وہ سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے یا وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہنے والے. وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے المؤمنین ایمان والوں سے. جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. جنات باغات تجری جاری ہوگی من تحتها جن کے نیچے سے الانہار نہریں. ومساکن طیبہ، اور پاک و پاکیزہ مکانات. مکانی کیا کہیں گے؟ پاک و پاکیزہ مکانات. فی جنات عدن، ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں، ہمیشہ باقی رہنے والے باغوں میں. رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر. رضوان یعنی رضا، پسند، خوشی. اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے. ٹھیک، یہ بہت عظیم بہت بڑی کامیابی ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس اس میں ریشم کے ہوں گے. وَلِبَاسُهُمْ، اور ان لوگوں کے لباس فِيهَا اس میں جنت حریر ریشمی ہوں گے. سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا جلدی کرو. کیا ہے؟ سارعوا دوڑو. سارعوا یعنی دوڑو. الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، معافی کی طرف. قل من حرم زینت اللہ، کہہ دو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو. التی اخرج العباد، وہ جو نکالتا ہے اپنے بندے کو. التی، وہ اخرج نکالتا ہے، لعبادہ اپنے بندے کے لیے. والطیبات من الرزق، رزق میں سے پاک و پاکیزہ. اعدت للذین آمنوا، اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. من اللہ کا ترجمہ یوں ہوگا خدا کی طرف سے. چلو یہ ہو گیا. اب کل انشاءاللہ مشق نمبر 4.